تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو۔ تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا، یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو۔ کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھا کے، تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا، ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں، صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑپڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے۔ کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے۔ نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ۔ فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک کس کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا۔ حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی۔ کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر، ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گور کا بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں، دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی۔ اور یہ تو سعید قاسمی صاحب تھے۔ اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھے، لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو، گستاخی کی بات کرتے ہو۔ میں نے ایک کتاب لکھی، پتا ہے نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب، میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بھوٹ کی نوک پر نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم کو کیا ڈراتے؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو۔ اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے، اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں۔ سن لو، میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے، اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دل کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں۔ اور بتلاؤ، رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ضیاء الحق بھی حکمران ہے،
لیکن ہم بھی حکمران ہیں. سن لو, ہم آتے ہیں, لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں, یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں, کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے. یہ بھی حکمران ہے, راستے صاف کرواتے ہیں. میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے مومن بے وضو ہیں, کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے. یہ امیر المومنین, یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. کیوں طاؤس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بڈھا ہو گیا, ویسے بڑا جوان ہے ماشاءاللہ, اور دیں گا بابیاں واسطے قربانی بابا, اور زندہ باد. کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی, کہنے لگے پابندی لگاؤ. ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ. ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے. لکھو گے تو پتہ چلے گا, روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگے گی. 2 سال 3 سال سن 83 میں کتاب چھپی, آج تک بڑے بڑے پرے باز, بڑے بڑے پان خور, بڑے بڑے سرمگی آنکھوں والے ہم کو مارنے کے لیے, مروانے کے لیے درخواستیں کرتے رہے غیر اللہ کو. ہم نے کہا سرمگی آنکھوں والوں اور شگفتہ ہونٹوں والوں, مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ, ہم ویسے ہی مر جائیں گے. لوگوں سے کیا درخواستیں کرتے ہو؟ تم خود ہم سے بات کرو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. لیکن مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں. 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے. پابندی لگا دو, پابندی لگا دو. اور بیوقوفو عقل دیکھو. میں نے کہا عقل, کہنے لگے یار کسی بھی بڑے ظالم ہو جی عقل ہوں تو یہ ہو کچھ ہوں جی عقل ہوں تو پھر یہ ہو کچھ ہوں. میں نے کہا عقل کی بات کرو, کتاب عربی زبان میں چھپی ہے, پابندی پاکستان پنجاب میں لگوا رہے ہو, ہے کوئی عقل کی بات؟ اور جس گورنر کو کہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. اب کیا ہے گورنر کی بات, ماشاءاللہ جا رہا ہے, ایسی کی تیسی ان کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریادیں, 3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے. جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے بڑے کالا رنگ تھا ان کا. یہ کو میں نے تنظیم نہیں لکھا, ویسے میں نے اس سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی, اتنا کالا رنگ. اور میں نے کہا, میں نہیں کہتا, ان کے بیٹے نے کہا ہے, ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا. رنگ, یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو ہوا میری سلیمان کا, اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے کھلو جائے, کوئی نہیں, ادھر جا کے دیکھ لیں گے. گندمی تو ہم نے سنا ہے, یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں نہیں کہا, یہ نہیں کہا, ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا, کیا لگا لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ, اس کی چمک بھی ختم ہو گئی. اس کی چمک بھی, کیا مطلب ہے؟ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا, کوئی بات نہیں تھی. اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب جناب اس کا جواب لکھا ہے بڑے غصے سے, کیا لگے جھوٹ بولا اس صحابی نے, حضور کا رنگ بالکل گہرا نہیں تھا رنگ, بلکہ گاڑا تھا. کتابت کی غلطی سے گاڑے کو گہرا لکھ دیا ہے. میں نے کہا ہوئے تم دوست, جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, جس کے وکیل صفائی تم ہو, انشاءاللہ اس کو پھانسی لگنے سے کوئی بچا سکتا. مجھے بات یاد آ گئی, ہمارے دوست ہیں رفیق باجوہ صاحب, نیازی صاحب کا کیس تھا. نیازی صاحب کو 1 مہینے کے لیے سزا گورنمنٹ نے دی, 1 مہینے کے لیے جیل میں بھیجا اپنے نیازی صاحب. باجوہ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے, سزا کی مدت ختم ہو گئی, باجوہ صاحب کے دلائل ختم نہیں ہوئے. میں عدالت میں گیا, یہ تو ہے نا سیاسی. میں نے کہا نیازی صاحب یہ پھانسی لگنا سی تو کنے پیسے دیتے جے وکیل نو؟ کہنے 3200 روپیہ. میں کہا کم 32 روپے میں کرنے تیار تھا, یہ پھانسی لگنا تو 3200 روپے دیں کس ضرورت ہے. میں نے کہا باجوہ صاحب ایک نئی درخواست دے رہے ہیں مزاح کو. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا انہوں نے آج درخواست دینی ہے چیف جسٹس کو
کہ ان کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کر دی جائے تاکہ میرے دلائل ختم ہو جائیں. یعنی رہائی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اس کی نظر بندی کے دن ختم ہو گئے, دلائل ختم نہیں ہوئے ہیں. یہ حال ہے ان کا. کہنے لگے گہرا نہیں, وہ تو کتابت کی غلطی, گاڑا رنگ تھا. میں نے کہا اس نے تو بیچارے نے لحاظ کیا, ملا تو نے گاڑے پر لک پھیر دی ہے. یہ جواب ہے, یہ جواب دیا ہے. کاش اہل حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی ابتدا میں, قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی قلموں کو بندوقیں مت بناؤ, دلیل سے بات کرو. تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں, ظلم کیا. جاؤ, میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی, علماء کی, رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں, دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. کعبے کے رب کی قسم ہے, کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے. یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی, وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا, مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پہ. پیار تھا نا نبی سے, اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا, آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتے دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے, نبی کائنات گوشت کٹ گیا تھا. اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن ہمیں نے کہا آقا کیا بات ہے, خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے, آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی, جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو, میں تو تیری خلوت کی جانے والی ہوں. جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا. تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو مظلوموں کی مدد کرنے والا, بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا, بے بسوں کا ہاتھ پھٹانے والا, یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور
بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو، اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئی، کہنے لگی چچا اپنے بتیجے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا، میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا۔ ہائے ورقہ نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی، خدیجہ کو مبارک دی، خدیجہ آج سے تیرا شوہر، تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے۔ هذا الناموس الذي انزل على موسى، محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے۔ هذا الناموس، اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی، یا لیتنی کنت جزا، کاش، ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے، اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں، اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے، یہ ہے نور بصیرت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی محب سے کرو، محبت کرنے والے سے، اچھے آدمی سے، کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں۔ کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے فضل سے مشیروں نے کیا ہے، یہ مشورہ دینے والے، لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو، مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہاں دیدہ انسان، ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی دعوت نہیں دی، پہلے ہی ایمان لے آیا، کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا، ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی، میں تیری مدد کرتا، ہائے ہائے۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا تھا، دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ جو لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ان میں ورقہ ابن نوفل بھی ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات، کہا یا لیتنی کنت جزا، ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی، میں تیری مدد کرتا۔ نبی نے کہا آوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا۔ اور وہابیو خوش آ جا، ورقہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا تھا۔ اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا، نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہابی بھی یہی کہتے ہیں۔ آج ہم کو کہتے ہیں شریف نواز پھول چڑھا آیا ہے، اور منصورے سے آواز، اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی۔ ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے؟ بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا۔ سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ بنیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہ گار ہیں، کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں۔ اور کہتے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر۔ اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچنے، اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے
قاری صاحب انہوں نے راستہ چھڑنا نہیں دے اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے بک کا بھی 1 بجے تک. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام لیا تو خدیجہ الکبریٰ. اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو. ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں, تم کوئی حدیث دکھا دو, تم حدیث دکھا دو, انشاءاللہ وہابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو, کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں. ابھی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تمہاری قبر بنانا. تم کرو بات, کوئی حدیث دکھاؤ. سید الشہداء قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ. تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. آج کہتے ہو پختہ مزار, کبے جبے, لائٹیں, اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی, اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو باپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے. اندر تاریخ ہے. ان ابھی اونجی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں, شہید ہوئے. اتنا پیار تھا نبی کو, اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی. عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھا, یہ تو ٹھیک ہے, تہری رشتہ داری تھی. تہری کسی کو پتا ہے؟ نبی کے بھائی بھی تھے, دودھ شریک بھائی, نبی کے دودھ شریک, اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا, بچپن کی دوستی بھی تھی. اتنے رشتے, اتنا پیار. اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا, ہاتھ کاٹے گئے, پاؤں کاٹے گئے, سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا, آنکھیں نکالی گئی, ناک کاٹا گیا, حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے. اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا. حضور کو پتا چلا بچپنے کا یاد, جوانی کا ساتھی, دودھ شریک بھائی, سگا چچا, اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا, جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا. حمزہ کہتا میرا یار ہے, میرا بچپنے کا ساتھی ہے, میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا. حضور کو پتا چلا, مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے. وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے, اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی, حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا, اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی. حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی, سرور کائنات نے دیکھا پھوپھی آ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں, کوئی عضو سلامت نہیں ہے. حضور کھڑے ہو گئے, پھوپھی پلٹ جاؤ. عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں, میرے آقا بھی ہو, اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں, لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں. آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے. ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا, دیکھو گی تو کیا دیکھو گی. ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں, تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں, تم نے امت کو کیا درس دیا. صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں. کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو, حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں, لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی, ماتم و بہن کروں گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے. کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے. اللہ میرا بھیا
تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور سپیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی قربانی۔ آقا نے چادر پلٹی، سپیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو، سید الشہداء حمزہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے، فرمایا رفقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بوکیوں کی طرح گر رہے، سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا یہ غموں سے متاثر ہوتا ہے، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت، اٹھایا بیٹے کو قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی۔ کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا سمحتا، اے علی جا، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو، کوئی دکھا دو۔ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں۔ دوستو ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی، اور اس بات پہ فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے۔ جاؤ لوگوں سے پوچھو، ساری دنیا کے مسلک والوں سے، کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے۔ ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو خالص دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آ، اگر اس کے اندر
روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا؟ اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اور مسلک خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اونچے کی، نہ کسی کالے کی، نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے، محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے، جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند نہیں۔ زندہ ہیں انشاءاللہ اس ملک میں پرچم توحید بلند رہے گا، انشاءاللہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ اس پاکستان میں اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ اور آج ایک ایک مسلمان ملک کو دیکھ لو، 10 کروڑ مسلمانوں کا سربراہ ہے ضیاء الحق، اور فوجی ہے، جرنیل ہے، سینے پہ 20 ستارے لگائے ہوئے ہیں، 20 تمغے سجائے ہوئے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے۔ کھلو جاؤ بھائی، تسی بڑے کالے ہو، ایک ادھروں بولے ہیں وجہ کی یہ کہ ادھروں بولتے ہیں، عجیب بات ہے۔ پہلے بات تو سن لو، پھر اکٹھے ہی لڑیں گے اس سے۔ تم تو گھر جا کے سو جاؤ گے، اکیلا میں ہی یہاں کھڑا رہ جاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا 313 تھے، کسی کے سامنے نہ جھکتے تھے، آج 1 ارب 20 کروڑ ہے۔ اوروں کو چھوڑو، ہم اس ملک میں 10 کروڑ ہیں۔ 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، مشرق و مغرب مل جائے، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائے، یہ 10 کروڑ اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لے، ساری کائنات مل کے ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ آج سبب کیا ہے؟ صرف 313 تھے، صرف 313، اور مکے سے نکل کر مدینے پہ یلغار کرتے ہوئے آئے، چڑھائی کی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، خبر ملی، حالات انتہائی دگرگوں، صورتحال انتہائی پریشان کن، مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی، اور مسلمان 2 طبقوں کے، ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے، ایک مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، 2 طبقے مسلمانوں کے، کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے، اپنے وطن سے نکالے ہوئے، اپنے گھروں سے بے گھر کیے ہوئے، اپنی دولت لٹائے ہوئے، اپنے بچے چھنوائے ہوئے، اپنے دلوں پہ چرکے کھائے ہوئے، اپنے سینوں پہ زخم سجائے ہوئے، اس طرح نکلے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا، میرے گھر والوں کو پتا چلا
میں اونٹ پہ سوار، بیوی پیچھے، بیٹا گود میں، سب کچھ بیچ باچ کے، پیسے پوٹلی میں باندھے ہوئے، سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا، بھاگے ہوئے آئے، میرے اونٹ کی مہار تھام لی، کہنے لگے جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ، بیوی چھین لی۔ پھر اپنے گھر والے آگے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا پھر یہ بیٹا ہمارا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا، اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، اوروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے ہیں۔ جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو۔ کہا یا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو۔ کہا ایک دفعہ کب کبھی تاری ہو گئی، نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے ایک بیٹا، 1000 بیٹا ہو محمد پہ قربان ہے، لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ بیٹا چھینا، بھائی آئے، انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی، بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ۔ کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے، ہونٹ بھوک سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے تھے، پیروں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون۔ کائنات کے سردار، ثقلین کے تاجدار، امام ہدا نماز ظہر سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمان کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمان کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا ہوں۔ کہا کہو کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا عبد الرحمان دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کے آگے ہو، اللہ کی رضا پا کے آگے ہو۔ یہ لوگ، ایک صحابی اٹھتا ہے، عبد الرحمان کا قصہ سنتا ہے، عرض کرتا ہے آقا بیوی بھی اس سے چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی۔ اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم، آدھا اس کو دے دیجئے، آدھا مجھ کو دے دیجئے۔ ایک نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کوئی گھر نہیں، میرا آدھا گھر لے لیجئے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے، کچھ امام کونین کی یثرب میں تشریف آوری سے پہلے، یثرب میں ہر سال وبا پھوٹتی تھی، زرد بخار کی، لوگ تپے زرد میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ تو کونین کا تاجدار آیا، رحمت مجسم بن کے آیا، اور اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اس نے کہا اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مدینے کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یہ میرے آقا کی دعا کا اثر تھا کہ آج تک مدینے میں کوئی وبا نہیں پڑی ہے۔ تو بہرحال جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے بخاروں کے بارے ہوئے، بخاروں نے ان کی کمروں کو جھکا رکھا ہے،
بندے ہی کتنے شمار کیا گیا تو جوان 200 سے زیادہ نہیں تھے. کل تعداد بوڑھے شامل کیے گئے اور 14 اور 15 سال کے بچے شامل کیے گئے تو تب جا کے 313 بنے, تب جا کے. لیکن اس وقت بھی جبکہ صرف 313 تھے, نہ خوف تھا, نہ دہشت تھی, نہ دشمن کا رعب تھا, نہ مخالفوں کی ہیبت تھی. اگر تھا تو اپنے اللہ پر توکل تھا, اپنے رب پر اعتماد تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن بڑا لشکر لے کے آیا مدینے والوں کو مٹانے کے لیے. سرور گرامی نے کہا ہم مدینے کی دیواروں کے پیچھے رک کر ان کا انتظار نہیں کرتے, کھلے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے. اور ضیاء الحق 10 کروڑ آدمی اس پاکستان کا باسی, اور تو راجیو گاندھی کے سامنے لمبا لیٹ گیا ہے اور سونیا کے سامنے رکوع کر رہا ہے. اور اگر اس سے فرصت ملی تو ایک بزرگ کی قبر پہ جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیے. مجھے اور ساری باتوں کی سمجھ آ گئی, دھاگوں کی سمجھ نہیں آئی ہے. وہ دھاگے ہی باندھنے تھے تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بابا چھتری والا یہاں پر آئے, اس کو دھاگے باندھ لیتا. دھاگے ہی باندھنے تھے نا. اور کسی وکیل نے کہا کسی بستی کے ایک چودھری نے کسی بندے کو قتل کر دیا. گاؤں میں بھی بڑے وکیل تھے, بندہ قتل کرنے والا چودھری تھا. گاؤں کے وکیلوں نے کہا بابا اس کے بیٹوں کو ہم کو وکیل کرو, ہم مقدمہ لڑیں. کہنے لگے نہیں یہ بڑا چودھری آدمی ہے, ہم شہر کا وکیل کریں گے. شہر کا وکیل کیا 3200 روپے پر. اس زمانے میں 3200 روپیہ بڑی بات, 3200. وکیل نے بڑا مقدمہ لڑا, آخر چودھری پھانسی چڑھ گیا. پنڈ کے وکیلوں کو پتا لگا کہ چودھری پھانسی لگ گیا. آئے چودھری کے بیٹوں کے پاس, کہا چودھری کا کیا بنا؟ کہنے لگا وہ تو پھانسی لگ گیا. کہنے لگا فیس کتنی دی تھی؟ کہنے لگا 3200 روپیہ. کہنے لگا یہ کام تو ہم 32 روپے میں کر سکتے تھے, اگر پھانسی لگوانا تھا تو شہر کے وکیلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کام ہم صرف 32 روپے میں کر دیتے. اور ضیاء الحق صاحب اور کوئی مجسٹریٹ ہے تو لکھے, ان CID والوں نے کیا لکھنا ہے بیچاروں نے؟ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری پتیاں, نہ انگ چہنا نہ نیند نہنا, نہ آپ میں نہ بھیجے پتیاں. اور تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنے سینے پہ تمغے